الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذرياته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے اور امن کا گہوارہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگوں تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل ہے، آج انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یہ جو آیت شریفہ ہے جس پر ہم تقریباً گزشتہ 4 مہینے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا درسی پہلو کا اختتام کر دیا جائے، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو یہ ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ وقت میں برکت ڈال دے۔ گزشتہ ہفتے خانہ کعبہ کا ایک بڑا معجزہ، چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے حوالے سے اور زمزم کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ زمزم ایک عظیم الشان اور بڑا بابرکت کنواں پانی ہے، اس میں اللہ نے ہر اس مقصد کا اثر رکھا ہے جو اللہ سے مانگا جائے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ ایک تو زمزم ہے جو پانی ہم پیتے ہیں، ایک زمزم کا کنواں ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اب تو 1982 کے بعد سے زمزم کے کنویں کو بالکل بیسمنٹ میں زیر زمین کر دیا جا چکا ہے، اور میں بھی اتنی بار گیا لیکن کبھی اس چیز کی طرف ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دیکھا جائے، حالانکہ معلوم ہوا کہ بیسمنٹ میں جانے کا کوئی راستہ ہے جہاں سے زمزم کے کنویں تک رسائی ہوتی ہے، لیکن جی نہیں چاہا، حالانکہ اس کنویں کے بڑے فضائل ہیں۔ بعض حسن درجے کی احادیث میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کے کنویں کو دیکھ کر جو دعا کی جائے اس کا بھی اللہ کے یہاں مقبولیت کا مقام ہے۔ تو انشاءاللہ اب کبھی جانا ہوگا تو اس کا اہتمام کروں گا، آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی جائیں تو کوشش کریں کہ زمزم کے کنویں کی زیارت ہو جائے۔ اور زمزم کے کنویں کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، درجے کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی زیارت پر اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، یعنی جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کریم ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور زمزم کا کنواں ہے۔ اس امت کے علماء ہیں جن کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت کیا ہوا ہے۔ علماء کا چہرہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ قرآن، والدین، علماء کا چہرہ اور کعبۃ اللہ اور زمزم۔ اب اس میں تشریح ہے کہ زمزم کا کنواں مراد ہے یا زمزم کا پانی مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ان چیزوں کو دیکھنے پر بھی اللہ نے اجر کا اور عبادت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔
زمزم کے پانی کے میں آداب بتا رہا تھا کہ اس کے پینے کے آداب کیا ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ زمزم کا پانی جب بھی پیش کیا جائے تو اس کو نہ کہے کہ میں نہیں پیتا، رہنے دیں۔ اگر پینے کا موقع نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، تو لے کر اپنے پاس رکھ لے، لیکن نہ کہے۔ اور بعض علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو وہاں بیٹھے ہوئے حجاج معتمرین کو پانی پلانے کا اہتمام کریں۔ جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو زمزم کا پانی پیش کریں۔ پہلے میں گیا تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، تو وہاں پاکستان کے لوگ اور دیگر ممالک کے لوگ ہم کو پانی لا کر دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی عبادت ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بازو اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو کسی کام سے اٹھنا ہے تو کولر لگے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں جائیں نا تو وہ پلاسٹک کے جو گلاس ہوتے ہیں اس میں پانی بھر کر لائیں اور کسی کو دے دیں۔ یہ بھی ایک بڑا عمل ہے۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ زمزم کا پانی پینے کے ساتھ ساتھ پیشانی پر اور سینے پر بھی لگایا جائے۔ یعنی اگر اتنی کثیر مقدار میں، اتنی تعداد میں آپ کو پانی مل گیا کہ آپ سینے پر بھی لگا سکتے ہیں اور پیشانی پر بھی، چہرے پر بھی مل سکتے ہیں، تو کریں، پی بھی لیں اور پیشانی پر اور سینے پر بھی ملیں۔ اگر زمزم پیتے وقت آپ حرم شریف میں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو زمزم مل جائے، لیکن اگر آپ حرم شریف میں موجود ہیں، آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے، تو ادب یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ زمزم پیتے پیتے کعبے کو دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ نیچے نظر ڈالیں، بلکہ زمزم پیتے پیتے کعبے کو دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور زمزم پینے کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا اور کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیں، اور پھر جو آپ کو مانگنا ہو، جو آپ کی مراد ہو، اس کو مانگیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمزم پیو تو اتنی کثیر تعداد میں پیو کہ آپ کی پسلیاں بوجھل ہو جائیں، یعنی پانی کا اثر یہاں تک محسوس ہو۔ عام طور سے ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جائے ایسا پیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تضلع من، کہ اس درجے پانی پیئے زمزم کا کہ آپ کی پسلیوں میں بوجھ محسوس ہو۔ خوب پئیں۔ اور بس یہ اس کے 5-6 آداب ہیں۔ کھڑے ہو کر پئیں، کھڑے ہو کر پینے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ عام طور سے فقہاء نے یہی بات لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے ذرا اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیا تھا، وہ اس لیے پیا تھا کہ جب آپ زمزم نوش فرما رہے تھے، پی رہے تھے، اس وقت وہاں کیچڑ تھا، تو اللہ کے نبی نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، کھڑے کھڑے پی لیا۔ لیکن عموماً فقہ کی کتابوں میں، اور میں نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا کہ وہ زمزم پیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اصل میں زمزم ایک قابل احترام پانی ہے، بیٹھ کر یا ٹیک لگا کر پینا اس کو ذرا اس کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اور جتنے میں نے فضائل گزشتہ ہفتے زمزم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آخر میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہ جو چیز ہے اور یہ جو فضائل ہیں، یہ جو تجربات ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں بامبے میں خود ایک خاتون ہے جن کو اللہ نے کینسر کے مرض سے لاسٹ اسٹیج پر شفا دی، اور واقعات بھی بتائے۔ ایسے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ کو اگر شوق ہو تو آپ پڑھیں۔ زمزم میں اللہ نے بڑی برکت اور بڑی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب آپ کا یقین ہو، کیا ہو، یہ نہیں کہ ایک آدھ بار پیا، ایک آدھ بار کیا اور پھر بعد میں لوگوں سے شکوہ کرنے لگے، ارے ہو تو نہیں رہا، مولانا لوگ فضول چیخ چیخ کے بولتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں، پیتا رہے، مانگتا رہے حتیٰ کہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ تیری مراد کو پورا کر دے۔ یہ طریقہ اور ادب ہے۔ جیسے ہم کسی آدمی سے دنیا میں کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں تو فوراً اس کے نہ دینے پر گاؤں میں شور نہیں مچا دیتے کہ دیکھو دیا نہیں، بڑا کنجوس ہے، ایسا کہتے ہیں، بلکہ اس چیز کو چھپاتے ہیں، مناسب طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، آداب ملحوظ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ سے دعا مانگے یا اس طرح کے جو احادیث میں فضائل ملتے ہیں، ان پر جب عمل کا موقع ملے تو فوراً، اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز کو کسی اور راستے سے ہم کو عطا کرتے ہیں، ہماری مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہم کو وہی ملے،
ایسا نہیں ہوتا تو ہم بڑے بلبلا جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ساری باتیں کہ ایک صحیح درجے کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم ایمان والے کو سیراب کرتا ہے، اور منافق ہمیشہ اس سے شکوے گلے رکھتا ہے، منافق کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو ان چیزوں کا فائدہ بقدر ایمان ہے، یہ چیز آپ نوٹ کیجیے۔ یہ جتنی ایسی قرآن میں، احادیث میں یا واقعات میں، سلف کے تجربات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کا سارا فیض اور نفع بقدر ایمان ہے۔ آپ جس قدر ایمان سے کریں گے، جس قدر یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ کی نوازشات آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اب دیکھو نا، میں کتنے واقعات آپ کو سنائے تھے۔ زمزم پیتے ہوئے اللہ سے جس نے جو مانگا اللہ نے اس کو دیا، واقعات اس کے گواہ ہیں۔ میں نے تو اب یہاں کی بھی واقعات آپ کو سنا دیا، اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ ہم سب کو یقین اور ایمان مضبوطی والا نصیب فرمائے۔ بس یہ گفتگو ختم ہوئی۔ اب زمزم کے کنویں کے حوالے سے 2-3 چیزیں 5-7 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ زمزم کا کنواں کس طرح وجود میں آیا۔ اس کا وجود ایک بڑا معجزہ ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل، حضرت سیدتنا حاجرہ اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان کے مبارک ذاتوں پر زمزم کے کنویں کا وجود ہوا۔ اس کے کئی تاریخی پہلو بھی ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل کے بعد مکہ مکرمہ میں متولی بنا قبیلہ جرہم، ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ اور پورے مکہ مکرمہ کی عمارت آئی، وہ اس کے امیر بن گئے۔ تو شروع میں تو ٹھیک ٹھاک چلا، بعد میں جب خانہ کعبہ پر نظر و نیاز اور بڑے بڑے ہدیے پوری دنیا سے آنے لگے تو جرہم کے بعض لوگوں نے خیانت کرنا شروع کر دی، اور پھر تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس درجے خیانت کی ہمت کر لی کہ سر عام اپنے خرچے پانی کے لیے خانہ کعبہ کا جو خزانہ تھا جرہم کے لوگ اس سے چرایا کرتے تھے، شرمتے بھی نہیں تھے۔ جیسے بیٹھے ہوئے 4-5 دوست آ گئے، ہاں چلو نکالو اتنے دیرہم، اور اس میں سے خرچ کر لی۔ پھر خانہ کعبہ کے خزانے میں جو قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی، جیسے سونے کی تلواریں ہیں، سونے کے چراغ ہیں اور سونے کے ہرن ہیں، وہ سارے بیچ کے کھانا شروع کر دیے۔ ان میں ایک آدمی تھا عمرو ابن حارث، وہ بھی قبیلہ جرہم کو تھا، وہ ان کو بہت روکتا کہ ایسا مت کرو، یہ بڑی بے غیرتی اور بے حسی ہے کہ تم خانہ کعبہ کا چڑھاوا اور اس کا ہدیہ کھا جاؤ، لیکن وہ مانے نہیں۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے زمزم کے چشمے کو اور زمزم کے کنویں کو سکھا دیا۔ اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے ہمیشہ، قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ نوٹ کریں گے۔ جب کوئی قوم انتشار اور تشتت، بکھیر کا شکار ہو جاتی ہے نا، تو اللہ ان سے نیکیاں بھلا دیتے ہیں، اللہ ان سے نیکیاں بھلا دیتے ہیں۔ تو جرہم کے لوگ یہ خیانت کرتے تھے، ان کا سردار ان کو روکتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتے، سر عام چراتے۔ تو اللہ نے بنو خزاعہ نام کا ایک قبیلہ تھا، اس کو بنو جرہم پر مسلط کیا، انہوں نے ان کی خوب دھلائی کی اور ان کو مکے سے بھگا دیا۔ قبیلہ خزاعہ کے ہاتھ میں مکہ مکرمہ کی اور خانہ کعبہ کی تولیت آئی، اور پھر اللہ نے زمزم کے کنویں کا وجود لوگوں کے ذہن سے مٹا دیا کہ یہاں کوئی ایسا معجزاتی کنواں بھی تھا، نکل گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ تقریباً دیکھیے، میں نے حساب لگایا، میرا حساب ہے، کچھ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، غلط بھی ہو سکتا ہے، تقریباً یہ 200-250 سال، 200 سال یا 250 سال یہ کنواں لوگوں کے ذہن میں تھا ہی نہیں، لوگ بھول گئے۔ حالانکہ پورے مکے میں میٹھے پانی کا یہ واحد کنواں تھا، اب کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے معجزاتی طور پر اس کنویں کو بلا دیا۔ اور قبیلہ جرہم کا جو سردار تھا، اس کے پاس خانہ کعبہ کی کچھ امانتیں تھیں، وہ جب مکہ چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو اس نے وہ ساری امانتیں زمزم کے کنویں میں ڈالی اور اس پر مٹی ڈال دی اور اس کو مسطح یعنی زمین کے لیول کر لیا، اور یہ لوگ یہاں سے مکہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
250 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں حضرت خواجہ عبد المطلب، ان کو خواب میں کسی نے کہا کہ برہ کو کھودو. کیا کہا؟ برہ کو کھودو. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. پھر دوسرے دن یہی خواب نظر آیا کہ مضغہ کو کھودو. پھر حیران ہوئے. پھر تیسرے دن بھی اسی طرح کا خواب آیا. چوتھے اور پانچویں دن یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے خواب میں جس آدمی سے بات ہو رہی تھی اس سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تم جو مجھے کھودنے کے لیے کہہ رہے ہو یہ ہے کہاں؟ تو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ جس جگہ صبح کوا ٹھونگے مارے، چونچ مارے، اسی جگہ کو کھودنا شروع کر دو. اور وہاں آس پاس چیونٹیوں کا بہت بڑا ٹیلا ہے. حضرت خواجہ عبد المطلب گئے، جا کر دیکھا تو واقعی میں خانہ کعبہ سے 57 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج زمزم ہے، اور وہیں تھا پہلے سے. وہاں دیکھا تو ایک کوا ٹھونگے مار رہا ہے اور زبردست ٹھونگے مار رہا ہے، اور وہاں چیونٹیوں کا بڑا بل بنا ہوا ہے. حضرت سیدنا خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو حارث کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہاں کھدائی شروع کرو. اتفاق کی بات ہے کہ جہاں کھدائی شروع کرنا تھی اس جگہ مکے والے بتوں کے نام سے جانور کے ذبیحے چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. اب مکے والے سارے اڑ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو ہماری مبارک جگہ ہے بھائی، آپ اس کو کس طرح کھود سکتے ہیں؟ اور حضرت عبد المطلب سے اور مکے والوں سے دونوں میں ٹکراؤ ہوا. لیکن عبد المطلب نے کہا جھگڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں. خواجہ عبد المطلب نے کدال چلائی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو یہاں کی مٹی پھینکتے رہے. وہ بچہ حارث نام کا جو جوان تھا وہ مٹی پھینکتا جاتا اور حضرت خواجہ عبد المطلب اس کی کھدائی کرتے رہتے. کھدائی کرتے کرتے سونے کی ایک تلوار نکلی گولڈ کی، جو عمرو ابن حارث نے، جرہم کے سردار نے وہاں دفن کیا ہوا تھا. تو سارے مکے والے بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. شاید عبد المطلب کو یہاں کسی خزانے کا علم ہے. پھر اور کھودا تو دیکھا کہ اس میں سے سونے کا ہرن اور بہت ساری چیزیں نکلنا شروع ہوئی سونے چاندی کی. عبد المطلب نے وہ سارا خزانہ مکے والوں کے سامنے رکھ دیا. تقریباً 30 فٹ گہرا جب کھودا تو وہاں سے پھر زمزم کا چشمہ ابل گیا. اب مکے میں تو پہلے ہی پانی کی بے حد قلت تھی، میٹھے پانی کی. پورا مکہ ایک ایک بوند کو ترستا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں تو اس خزانے سے بڑھ کر ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت موجود ہے، اور وہ بھی اتنے کم لیول پر. یعنی آپ دیکھیے اس زمانے میں جو بور ٹیوب ویل کنویں کھداتے ہیں وہ 200 250 فٹ گہرا کھودتے ہیں تب جا کر ان کو صاف پانی لگتا ہے، اور وہ بھی کھارا ہوتا ہے. انہوں نے 30 فٹ کھودا اور اندر سے پانی ابلنے لگا. تو مکے والے بڑے حیران ہوئے اور وہ خزانے کو سمیٹا، اور خواجہ عبد المطلب نے ساری بات بتائی کہ مجھے 3-4 دن سے اس طرح خواب آ رہا تھا، میں نے کھودنے کا فیصلہ کیا تو یہاں اصل یہ مبارک چیز رکھی ہوئی تھی، یہ زمزم کا کنواں جو ہمارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم اسماعیل کے ہاتھ سے لگایا ہوا تھا وہ موجود تھا. اب مکے والوں نے عبد المطلب سے جھگڑنا شروع کیا کہ اس کنویں پر ہمارا قبضہ ہے. عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں نے کھودا، میرا قبضہ ہے. تو لڑتے لڑتے معاملہ بڑی شدت اختیار کر گیا. عبد المطلب نے کہا کہ کوئی بڑا فیصلہ لینے سے بہتر ہے کہ ہم ملک شام کی ایک جادوگر عورت ہے اس کے پاس چلیں، وہ جو کہے گی ہم اسی کے پابند ہیں. تو عبد المطلب اور مکے کے 10-12 سردار ساتھ میں چلے. یہ سارے کے سارے ملک شام روانہ ہوئے، سیریا. تو راستے میں ان لوگوں کو پانی کی بڑی پیاس لگی، اور اتنی شدت سے پیاس لگی کہ کسی کی زبان باہر لٹک رہی ہے اور کوئی اوندے پڑا ہوا ہے. اور کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ ابھی سے قبر کھودنا شروع کر دو تاکہ ہم میں سے جو مر جائے وہ خود ہی دفن ہو جائے. اتنی شدت کی پیاس. ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، عطر کی بوتل میں جتنا رہتا ہے، وہ سب کو دکھاتا اور ایسے چاٹتا اور رکھ دیتا. بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا. عبد المطلب یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے اور ان کا بھی جی پریشان تھا کہ کیا کیا جائے. ابھی تو ملک شام جانے میں بہت وقت ہے اور پیاس کی وجہ سے ابھی سے ہماری یہ حالت ہے. عبد المطلب نے سب سے بلایا اور بلا کر کہا دیکھو کنواں مجھے دے دو.
چونکہ میں نے کھودا ہے اور اللہ نے مجھ پر یہ چیز ڈالی ہے اس لیے کنویں کا حقدار میں ہوں. لیکن وہ اڑ گئے, کہنے لگے نہیں پانی تو ہمارا ہے. عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پانی ابلنا شروع ہوا. سبحان اللہ, یہ ایک اور معجزہ. اس معجزے کو دیکھ کر سارے کے سارے قافلے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, زمزم کے کنویں پر آپ کا ہی حق ہے, ہم اس حق سے دستبردار ہوتے ہیں, وہ ہمارا نہیں. اور یہ لوگ جہاں تھے وہیں سے واپس مکہ مکرمہ آ گئے. مکہ میں اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد سے دنیا کے بقا تک, جب تک دنیا ہے تب تک اس کنویں پر اور اس کی تمام خدمات پر حق بنو عبد المطلب کا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لو, میں نے گزشتہ ہفتے ساری تفصیلات آپ کو عرض کی کہ سقا یعنی زمزم کا جو پانی پلانے کا عہدہ ہے, اب تو خیر ٹیکنالوجی کا دور ہے, بٹن دباؤ تو پانی ہی پانی ہو جاتا ہے, لیکن آج بھی وہ سارے انتظامات اور سارے مشورے خود سعودی گورنمنٹ بنو عبد المطلب سے اور بنو عباس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیتی. بہرحال یہ اس کا مختصر واقعہ تھا. کچھ ساتھیوں نے اس حوالے سے بھی پوچھا تھا. پھر اس کے بعد سن 224 ہجری میں زمزم کے کنویں کا پانی بہت نیچے چلا گیا, سوکھا تو نہیں لیکن زمزم کے کنویں کا جو پانی تھا وہ بہت نیچے سطح پر چلا گیا. امام ازرقی جو حرمین شریفین کی تاریخ کے بڑے جانکار ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کی کتابیں اس حوالے سے بہت زیادہ اوتھنٹک مانی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں زمزم کے کنویں میں خود اترا تھا 224 ہجری میں, ابھی 1400 کون سا چل رہا ہے 1444, 224 ہجری میں وہ کہتے ہیں میں خود اترا تھا اور میں نے جو ہے تو زمزم کے کنویں کا جائزہ لیا تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ زمزم کا کنواں بڑا عجیب و غریب ہے. یہ جو ہمارے کنویں ہوتے ہیں نا, اس میں یا تو پانی ٹپکتا ہے یا ابلتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی کنویں کا جانکار ہو تو اس نے دیکھا ہوگا, لیکن زمزم کا کنواں ایسا ہے کہ اس سے پانی ٹپکتا بھی ہے, بہاؤ بھی ہے اور ابال بھی ہے. اگر کوئی آدمی زمزم کے کنویں کی تہہ تک چلا جائے تو وہ دیکھے گا کہ زمزم کا کنواں پانی ایسے چھوڑتا ہے جیسے دودھ ابلتا ہے, پھڑ 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 پھڑ, اور 3 طرف سے سوتے بہتے ہیں, صفا کی طرف سے, مروہ کی طرف سے اور حجر اسود کی طرف. ان تینوں طرف سے جو سوتے بہتے ہیں ان کا بہاؤ اتنا تیز ہے. آپ دیکھیے, مطلب ایک عربی اخبار کے مطابق میں لکھ کر لایا تھا, ایک عربی اخبار کے مطابق 1 سیکنڈ میں 11 لیٹر پانی نکلتا ہے. کتنا؟ 1 سیکنڈ میں 11 لیٹر. بڑا عجیب معجزہ ہے. نہ کسی ڈیم میں اتنی قوت ہے, نہ کسی بند میں اتنی قوت ہے کہ وہ اتنا پانی جوڑ سکے. 8 لاکھ گیلن روزانہ مکے سے باہر جو زمزم پیکنگ کے کارخانے ہیں وہاں پانی جاتا ہے. 8 لاکھ گیلن روزانہ, اور 50,000 تو ڈیلی لوگ رہتے ہی ہیں. ان کے پانی کا کبھی کوئی شکوہ نہیں. وہاں کھڑے رہنے والے, وہاں ڈیوٹی دینے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم زمزم کے کنویں پر مسلسل نظر رکھتے ہیں, لیکن ہم کو وہم بھی نہیں ہوتا کہ یہ پانی نیچے جا رہا ہے. 2 موٹر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے, اور 2 شفٹ میں وہ کام کرتے ہیں. ایک بند ہوتی ہے تو دوسری چالو, دوسری بند ہو پہلی چالو. اور اب تو مدینہ منورہ میں بھی, مسجد حرام, مسجد نبوی شریف میں بھی 24 گھنٹے وہاں کے ہر چپے پر زمزم میسر ہے. پھر پوری دنیا میں بمبئی میں اپنے یہاں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو زمزم پیتے ہیں, وہ یہ پانی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو وسعت دی ہے, کہتے ہیں زمزم پیو. اللہ ہم سب کو محبت اور یقین نصیب فرمائے. 1982 سے پہلے زمزم کا کنواں جو تھا اس پر 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی, اور اس میں گراؤنڈ فلور پر 9 ہاؤس تھے, اور باہر کی طرف, دیوار کے باہر کی طرف 200 یا 250 کے قریب نل لگے ہوئے تھے. لوگ اسی سے پانی لیتے. حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی. 200, 250, 50,000 کے لیے کیا بہت بڑا معاملہ ہو گیا نا, بہت چھوٹا ہو گیا. بڑی لائن لگتی تھی, آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. بہت تنگی ہوتی تھی, اور اگر کسی کو پانی ساتھ لے جانا ہے, نہانا ہے یا وضو کرنا ہے, وہ اندر جاتا, وہاں الگ لائن رہتی تھی. 1982 تک یہ حال تھا. 1982 کے بعد ملک خالد نے آل بیت کو جمع کیا, جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو جمع کیا, مشاورت کی کہ کیا کیا جائے.
انہوں نے کہا سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اختیار میں ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو اب کنویں کی شکل میں زمین پر باقی نہ رکھا جائے۔ گراؤنڈ فلور پر 9 ہاؤس تھے اور پہلے منزلے پر جو مطاف کے خدام ہیں، اسی طریقے سے مؤذنین ہیں، ان کا قیام رہتا تھا۔ اس کے فوٹو بھی میرے پاس ہیں کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں، آپ دیکھنا ہو۔ 2 منزلے کی عمارت ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ طواف کرنے والوں کے واسطے بڑی جگہ اڑ جاتی تھی، چونکہ چکر لگانے کے دوران وہ 2 منزلے کی عمارت بیچ میں آتی تو طواف کرنے والوں کو بڑی مشقت ہوتی۔ سعودی حکام نے اہل بیت سے اور بنو ہاشم سے مشورہ کیا اور ان کی اجازت کے بعد اس 2 منزلے کی عمارت کو منہدم کیا اور اس کو وہاں ایک چیمبر کی شکل میں دے کر پورے زمزم کے کنویں کو زیر زمین کر دیا۔ اب تو وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ اگر کسی کو شوق ہو، کسی کے رابطے ہوں، وہ جائے اور بیسمنٹ میں اندر جا کر زمزم کے کنویں کی زیارت کر سکتا ہے۔ یہ اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ زمزم کے کچھ عجائبات، زمزم کی کچھ ایسی چیزیں جو واقعتاً دنیا کے لیے تعجب خیز ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے، زمزم دنیا کا پہلا پانی ہے جس پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی ہے۔ بڑی بڑی لیبارٹریوں میں اس پر تجربات کیے گئے ہیں، اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اس کی غذائیت کو اور اس کی دوائیت کو باریکی سے چھانا گیا ہے۔ ساری چیزیں الحمدللہ کامل ہے۔ ہم لوگ جو زمزم پیتے ہیں اس میں کوئی فلٹر، کوئی ریسائکلنگ نہیں ہوتی۔ زمزم کے کنویں سے نکالا، وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا اور فوراً پھر گیلن میں لا کر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، نہ اس میں کوئی پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، کچھ نہیں۔ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جس پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی ہے۔ اور زمزم شریف کا جو پانی ہے، اس کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن تاثیر، اس کا جو اثر ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ بعض بریلوی علماء نے بھی اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہم رات میں اٹھے اور رات میں ہم نے زمزم کا پانی پیا، ہم کو ایسا لگا جیسے گائے کا دھویا ہوا تازہ دودھ، اس کا ذائقہ ایسا۔ پھر دن میں پیا تو اس کی مٹھاس میں اضافہ ہوا، پھر مغرب اور عصر کے درمیان پیا تو اس کی مٹھاس میں اور اس کے پھیکے پن میں امتزاج پیدا ہو گیا، یعنی نہ بہت میٹھا نہ بہت زیادہ پھیکا، تو اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہمیشہ سے ایک جیسا ہے۔ اور ایک عربی اخبار کے مطابق اور دوسرے تحقیقی اداروں کے مطابق 1 گھنٹے میں 68,400 لیٹر پانی اس کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 68,400 لیٹر، اور اتنا پانی نکالے جانے کے باوجود ایک قطرہ زمزم کے کنویں سے نیچے نہیں جاتا، یعنی وہم نہیں ہوتا کہ پانی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کا دیا کبھی ختم، بولو بولو، ایک اور بات علماء نے اور تجربے کار لوگوں نے لکھی ہے کہ جدید طبی اور میڈیکل سائنس نے اس بات کا کئی بار اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ زمزم کا پانی ایک مکمل ٹونک ہے جن لوگوں کو قبض رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی بیماریوں سے اللہ سے شفا مانگے، تو دعا، زمزم دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہے۔ جن لوگوں کو ذیابطیس یعنی ڈائبٹیز ہے، وہ اسی طریقے سے جن لوگوں کو وجع المفاصل، جوڑ کر درد رہتا ہے، وہ بھی اگر مسلسل زمزم پینے کی ٹھان لیں، اللہ ان کو بھی اس مرض سے شفا عطا کریں گے۔ وہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہے۔ اور کاربونیشن، ڈائجیشن، وہ سب آپ چیک کر لینا گوگل پر کیا کیا ہے، وہ مجھے نہیں، میں اس لائن کا آدمی نہیں۔ نمبر 5، زمزم کا حیرت انگیز ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا ایک بوند دوسرے پانی میں ملا دو، وہ پورا پانی زمزم کے جیسا ہو جائے گا، تاثیر کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا۔ آپ انڈیا آئے، اب وہ تو سعودی حکام ایک 5 لیٹر کی بوتل ابھی آج کل دے رہے ہیں، آپ نے سیٹنگ لگا کر اور 10-12 لیٹر، اب یہاں تو آپ کے بڑے رفقا بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، سب کو زمزم دینا ہے، سبھی منہ تاکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ تو اب اتنا کہاں آپ کس کو دیں گے؟ تو آپ ایک بڑے ڈرم کو چند بوند زمزم میں اس میں ڈال دیجئے، وہ سارا زمزم ہو جائے گا۔ بھئی میرے عزیز و بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بعض لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، یار اوریجنل پیور زمزم نہیں پلایا، ملا ہوا پلایا۔ ارے ملا ہوا بھی وہی ہو جاتا ہے،
یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور میڈیکل سائنس بھی اس کو اب تسلیم کر چکا ہے کہ ایک بوند زمزم کسی ڈرم میں ڈال دیا جائے تاثیر کے اعتبار سے وہ سارا زمزم ہو جاتا ہے. یہ ریسرچ ہے, آپ بھی دیکھ لینا جا کر. زمزم کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس پانی کی کوئی ری سائیکلنگ نہیں ہوتی. آپ اس پانی کو لیں اور یہ جو ہمارے گھروں میں آر او لگے ہوئے ہیں ان آر او میں وہ چھوڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سادے پانی کو آر او میں ڈالو تو آر او سے نکل کر آنے کے بعد پانی کا ذائقہ, ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے. زمزم کو کر کے دیکھنا, اس کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا, جیسا تھا ویسا ہی ہے. اور دنیا میں گہرائی کے اعتبار سے اور گہرائی کے اعتبار سے یہ سب سے کم سائز رکھنے والا کنواں ہے. اس کے باوجود یہ دنیا کا سب سے زیادہ پانی دینے والا کنواں مانا جاتا ہے. تقریباً اس کنویں کو 4000 سال ہو چکے ہیں. کتنے؟ 4000 سال. اور ہر دور میں لوگوں نے یہاں آ کر جو ہے تو اس کا پانی پیا ہے اور ساتھ بھی لے گئے ہیں. پہلے بھی قافلوں کے قافلے لوگ اونٹ کے اونٹ لاد لاد کر زمزم اپنے ملکوں میں لایا کرتے تھے. اب بھی لاتے ہیں ماشاءاللہ. اب تو اس کی تجارت الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ڈیسیجن لیا ہے. مجھے ملاقاتوں میں کہا کہ ہم زمزم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. کیجئے, بڑی اچھی بات ہے. میں نے تو گزشتہ ہفتے یہ سب چیزیں کرنا چاہیے. اب یہ زندہ معجزہ ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے منہ دیکھتے ہوئے. دوسرا جو گروہ ہمارے ملک میں ہے اس نے اپنے وڑے پاؤ کو اتنا عام کیا ہوا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ممبئی کا خیال کدھر جاتا ہے؟ وڑے پاؤ پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ ساؤتھ والوں نے اڈلی ڈوسا عام کیا ہوا ہے. ہم مسلمان بیٹھے ہیں منہ دیکھتے ہوئے. اپنی چیزوں کو, اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو ہم نے عام کرنے کی کوئی ہمت ہی نہیں کی. کھجور کو عام کرو, کھجور کے فضائل فوائد بیان کرو لوگوں کے سامنے. زمزم کو عام کرو, غیر مسلموں کو بھی دو. ہو سکتا ہے زمزم پینے کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دے دے, ہے کہ نہیں؟ وہ ہدن للعالمین میں ہدن سے تو یہی پتہ چلتا ہے. تو زمزم غیر مسلموں کو بھی دو, بشرطے کہ وہ توہین کا امکان اور خطرہ نہ ہو. تو دو ان کو, اپنے سامنے بیٹھا کر پلاؤ, اس نیت سے کہ اللہ اس مبارک پانی سے ان کو ہدایت. یہ چیزیں عام کرنے کی, اس کے لیے ہمت کرو, آگے بڑھو. چلیے 2017 میں زمزم کے کنویں کی بہت سارے لوگوں نے زیارت بھی کی تھی. 2017 میں جو مطاف پروجیکٹ کیا گیا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو لوگ اس زمانے میں عمرے کو گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پورا زمزم کا کنواں اور وہاں کا فرش اکھیڑ دیا گیا تھا اور زمزم کا کنواں کھلا نظر آتا تھا. اب دیکھیے خانہ کعبہ اور اس کے ضمن میں خانہ کعبہ کی 15 اہم چیزوں کو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. مقام ابراہیم ہے, حتیم ہے, زمزم کا کنواں ہے, حجر اسود ہے, ملتزم ہے, خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, شاذروان ہے اور مصلی جبریل ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. خانہ کعبہ کے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. روئے زمین پر خانہ کعبہ سب سے پہلے اللہ کے لیے بنایا ہوا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس, اس سے پہلے اللہ کے لیے کوئی گھر نہیں بنایا گیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اس گھر کو بنایا. یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کے لیے بنایا گیا. خانہ کعبہ کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر یہ سب سے زیادہ بابرکت جگہ ہے, سب سے زیادہ بابرکت. خانہ کعبہ کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے اور اس کی ایک منقبت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں اور اس کے اطراف میں یعنی مطاف میں پڑھی ہوئی نمازوں کا اور اعمال صالحہ کا وزن لاکھوں گنا میں بڑھ جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ نے بھی بار بار سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے سوائے خانہ کعبہ کے. تو پوچھا گیا وہاں پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نماز کا 1,00,000 نمازیں. اتنا بڑا ثواب. کسی آدمی نے ایک نماز وہاں باجماعت پڑھ لی, اس آدمی کو ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور رمضان کا مہینہ رہا تو ریٹ اور بڑھ جاتا ہے, پھر کتنا ہو گیا؟ 70 لاکھ. نمبر 4, خانہ کعبہ یہ وہ مقام ہے کہ یہیں سے حج شروع ہوتا ہے اور یہیں حج ختم ہوتا ہے. ہر دور میں جب بھی حج ہوا وہ خانہ کعبہ کا ہوا. بعض یہودیوں نے اور یہودی مفکرین نے دعویٰ کیا کہ ہمارے زمانے میں یعنی بنو اسرائیل کے دور میں حج فلسطین میں ہوا کرتا تھا. یہ جھوٹ بات ہے اور یہ یہود اور عیسائیوں کا تعصب ہے, چھوٹا پن ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر کے اس میں تبدیل اور تحریف کی. ایسا نہیں ہے. ہر نبی حج کے لیے جب بھی نکلا وہ خانہ کعبہ آیا.
یہیں سے حج شروع کیا، مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات وغیرہ وغیرہ کر کے واپس وہ طواف وداع کے لیے حرم شریف میں آیا اور کعبے کا طواف وداع کر کے اپنے وطن واپس گیا۔ نمبر 5، یہ جگہ ہر مخلوق کے لیے امن کا گہوارہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں حجاج اور معتمرین، یہاں تک کہ بچے ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور پرندے ان کے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پرندوں کو پتہ ہے یہاں چچا کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں جی، من دخلہ کان آمینا، جو شخص یہاں آ گیا اللہ اس کو امن دے دیتے۔ بات سمجھ، شکار کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ جو آدمی شکار کرے گا اس پر دم لازم، شکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس جگہ یعنی خانہ کعبہ میں ہر نبی کا ورود ہوا، یعنی کوئی نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں یا رسولوں میں ایسا نہیں گزرا جو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ نہ آیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو بہرحال پھر حج شروع ہو گیا اور بہت سارے معاملات اور فرائض اس سے جڑ گئے، قبلہ بھی اہل اسلام کا وہی بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہر نبی وہیں آتا تھا۔ خود بابا آدم نے جب انڈیا سے حج کیا تو انڈیا سے گئے، وہ شہاب بھائی بھی جا رہے ہیں نا، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ کے جوار میں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے کوئی دعا مانگی گئی اور وہ قبول نہ ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مانگنے والا یا تو جھوٹا ہے یا اس کے ایمان میں کمی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کے سوال کا اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا معاملہ قبول نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کچھ کمی ہے۔ بات سمجھ رہے میرے عزیزو؟ ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں کوئی دعا کی جائے اور اللہ اسے قبول نہ کرے۔ اس وقت ایک بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، شیخ عبداللہ البصفر، انڈیا بھی آئے ہیں کبھی، یہاں بھی کئی اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ابھی جیل میں، اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو نجران میں میں زیر تعلیم تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، تو مجھ سے نا را، ایک الفابیٹ ہے اردو کا، عربی کا، را ادا نہیں ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس طرح ہو جاتا تھا۔ میرے اساتذہ مجھے مارتے، ڈانٹتے، بھگا دیتے، اور میرا پھر چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ زبان کے اعتبار سے ایسا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی را صحیح ادا نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر نے فیصلہ سنا دیا۔ کہتے ہیں میری ماں ایک بار یمن سے آئی، وہ یمن کی ہیں اصل میں، یمن سے آئی، اس نے کہا بیٹا تو ایک کام کر، خانہ کعبہ کا طواف کر، زمزم پیتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے اللہ اس عیب سے مجھے پاک کر دے۔ اور اب دیکھ لو یوٹیوب پر ان کو سنو آپ کیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر وہ سعودی ہوتے تو حرم کے امام ہوتے۔ اللہ نے ایسا آواز اور ایسا لب و لہجہ ان کو دیا ہے، بڑا زبردست قرآن پڑھتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں میرا خیال ہے 10-12 ہزار کے قریب قرآنی اداروں کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ 80,000 سے زیادہ طلبہ ان کے پاس قرآن حفظ کر چکے ہیں، عظیم خدمات ہیں۔ تو مانگنا چاہیے، اس جگہ کبھی بھی کوئی دعا کی جائے وہ قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8، دنیا کے سب سے قدیم عجائب اور سب سے دیکھنے کے لائق چیزیں حرم شریف میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو گھومنے پھرنے کے لیے جب جاؤ نا تو ترکی جاؤ، مصر جاؤ، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اردن جاؤ۔ ہمارے یہاں بامبے میں عام طور سے جب چھٹیاں لگتی ہے تو ویکیشن منانے کے لیے US جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دبئی جاتے ہیں۔ جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، یہاں کیا ملے گا آپ کو؟ امریکہ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہاں تو لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ سوئس جاتے ہیں بہت سارے لوگ، سوئٹزرلینڈ، اور بہت سارے لوگ ناروے، ادھر ٹھنڈے ملکوں میں جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ مصر جاؤ، ترکی جاؤ، ترکی ہماری بہت بڑی یادگار ہے۔ یہ روس کا جو نیچے کا علاقہ ہے، سمرقند، بخارا، یہاں گھومنے پھرنے کے لیے جاؤ۔ فلسطین جاؤ، ملک شام، اس میں سے کوئی گیا ہے فلسطین؟ کون؟ آپ گئے؟ اور ماشاءاللہ 2 لوگ گئے ہیں فلسطین۔ فلسطین جاؤ، میں تو بڑی کوششیں بھی کیا لیکن ویزا لگتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ملکوں میں جاؤ جہاں جانے کا کوئی دینی فائدہ ہو۔ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ایسی جگہ جاؤ جہاں کچھ عبرت کا سامان ہو یا عبادت ہو۔ ہم جاتے ہیں US، کچھ بھی کیا لینا ہے وہاں، بڑا لمبا طویل خرچ ہے،
ابھی پچھلی دیوالی میں یا اس سے پہلے، تالا بندی سے پہلے، ہمارے ایک ساتھی ہے میمن ہے، وہ کہنے لگے 15 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے، میں میری پوری اہلیہ پورے فیملی کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے سوئٹزرلینڈ گیا تھا۔ مالدار ہم ان کو بناتے ہیں اور غربت کا شکوہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا ظلم ہے۔ تو جائیں گے انشاءاللہ، ان ملکوں میں جاؤ، اگر عراق میں امن و امان ہو وہاں جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے عراق، بہرحال۔ اور قرب قیامت تک ہر دور میں اللہ جل جلالہ براہ راست خانہ کعبہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے، وہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جو آدمی جہاں سے مکہ کو اور خانہ کعبہ کو توہین کرنے کے لیے، اس کی اہانت کے لیے، اس کے انہدام کے لیے نکلا، اللہ نے اس کو وہیں دھسا دیا۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ ایک قافلہ نکلے گا، مقام بعیدہ پر پہنچے گا، وہ خانہ کعبہ کو دھسانے کے واسطے نکلے گا۔ جب مقام بعیدہ پر پہنچے گا، وہ کھڑے کے کھڑے دفن ہو جائیں گے۔ تو ہر دور میں اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ بیت اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ وہاں جائیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ طواف کی بھی ایک دو فضائل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس آدمی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس نے ایک غلام اللہ کے لیے آزاد کیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کے 50 طواف کر لے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، پہلے کے گناہوں کی بھی اور بعد کے گناہوں کی بھی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ہر طواف کے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جائیں نا تو طواف کریں۔ میری امت، یہ جملہ ہے رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا، میری امت جب تک اس گھر کا احترام کرے گی، اللہ اسے شاد اور آباد رکھے گا۔ جہاں میری امت اس گھر کے احترام اور تقدس کو اپنے دل سے نکال دے گی یا کمی آ جائے گی، اللہ اس کو ہلاک کر دیں گے یا نقصان اور خسارے میں پڑ جائے گی۔ اب آئیے چند قابل توجہ پہلو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے حدود حرم اور ایک ہے مسجد الحرام۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں نے دیکھا بہت سارے حجاج اور معتمرین اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک ہے حدود حرم اور ایک ہے مسجد حرام۔ وہ جو فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ گنا ثواب ہے، وہ فضیلت حرم شریف کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ عمرے کے درمیان، میں حج پر تو گیا نہیں، عمرے کے درمیان میں نے دیکھا کہ وہ حدود حرم میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم حدود حرم میں تو ہیں، یہاں بھی تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ غلط ہے، مسئلہ سمجھ لیجیے اچھے سے۔ پچھلے ٹائم 2016 میں میرا جہاں ہوٹل تھا اس کے سامنے بقالے کی دکان تھی، بقالہ یہ فروٹ وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، کرانے کی دکان، اور اس کے اندر مسجد تھی، وہ حرم شریف سے قریب تھا۔ تو میرے ساتھیوں میں بہت سارے ساتھی خود اپنی دیوبندی جماعت کے اس میں نماز پڑھتے۔ میں نے کہا شاید کوئی مرض ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی۔ پھر پوچھنے پر معلوم ہوا تو انہوں نے برجستہ یہ بات کہی کہ جی یہ حدود حرم میں ہے، یہاں بھی نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ثواب ہے، حالانکہ وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ چاروں مسالک اس بات پر متفق ہے، یہ غلط فہمی بھی کسی کو نہ رہے کہ مولانا کسی اور مسلک کے اعتبار سے بات، چاروں مسالک اس بات پر متفق ہیں۔ بعض لوگوں نے شاذ قول کیا ہے، اس پر لوگوں نے اتفاق نہیں کیا ہے، ایگری نہیں ہے امت کے لوگ، امت کے علماء۔ چاروں مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے بھی فضائل ہیں وہ حرم شریف میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے پر۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے حج کے زمانے میں خاص طور سے کہ مسجد حرام کی صفیں مسجد حرام کی حدود سے باہر نکل جاتی ہیں، لیکن چونکہ آپ اس جماعت میں شریک ہیں تو بھی آپ کو ثواب 1 لاکھ نماز کا مل جائے گا۔ پیچھے والے بات مسئلہ واضح ہو گیا؟ ارے بھی بولو۔ ایک ہے حدود حرم، حدود حرم تو بہت بڑا ہے، مسجد عائشہ، ادھر مسجد
جعرانہ، وہ سارا حدود حرم ہے، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو، انڈیا پاکستان کے لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی ہے کہ حدود حرم میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ. غلط بات ہے. مسجد حرام میں ہی نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ مسجد حرام میں ہی رہنے کی کوشش کریں. ہاں اتنی بات ہے کہ حدود حرم میں شکار کرنا یا حدود حرم میں کوئی معصیت، کوئی گناہ کا کام انجام دینا، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے حدود حرم میں. مسئلہ واضح ہو گیا، سمجھ آ گیا. عمرے کے درمیان نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ بولو، پیچھے والے بولو. مسجد حرم میں. اگر جماعت چھوٹ بھی جائے تو جا کر آپ نے مسجد حرم میں ہی نماز ادا کرنا ہے. نمبر 2، موبائل کی سیلفیاں اور اسی طریقے سے ویڈیو، یہ حرم شریف کا بدترین منکر ہے. وہاں کے علماء اور وہاں کے متوع روکتے ہیں، لیکن یہ کب باز آنے والے؟ دیکھو میرے عزیزو، اللہ کب کیا فیصلہ لے لے ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے، بڑا خوفناک معاملہ ہے. میں بار بار کہتے رہتا ہوں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جہاں کوئی چیز نظر آئی وہاں موبائل چالو کیا. میں بھی گیا، اور جی چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، دیوار کو ٹچ کر رہے ہیں تو ایک سیلفی ہم بھی لے کر انڈیا بھیج دیں. اچھا لگتا ہے، لیکن یہ وہ جگہ، وہ مقامات تو دل میں بسانے کے ہیں نا. یہ سب سے بڑا، سب سے بدترین منکر ہے. 2015 یا 16 میں وہاں کے علماء نے فیصلہ لیا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر یہ حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا اس کا موبائل ضبط ہو جائے گا. اور وہاں باقاعدہ اعلانات لکھے ہوئے بھی تھے، لیکن بعد میں پھر پتہ نہیں ان کو رحم آ گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا. لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. اتنے مقدس مقام پر جائیں تو گناہ اور لاپرواہی اور بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کی ذات کا استحضار رکھیں. لوگ جس طرح یہاں رمضان کے مہینے کو ضائع کرتے ہیں، میں نے دیکھا بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ ان مقدس مقامات کو بھی لاپرواہی کا شکار بناتے ہیں. جب بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو تو زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں پڑے رہیں. کیا کریں؟ پڑے رہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، کمرے کو کمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کم رہو، اس میں کم رہ، تو کم رہ، اصل وہ لفظ ہے کم رہ، اس میں کم رہ. تو آپ جب بھی جائیں نا، زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں بیٹھے رہیں. بھئی اپنی تو ایک بھاگل پوری چادر ہوتی ہے اور حرم شریف میں اچھا بھوک لگتی نہیں ہے. بہت سارے لوگ نا کھانے کے لیے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر استنجا کی لائن میں کھڑے. ایسے میں ایک وقت کے کھانے میں کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے. اب اتنا وقت آپ کا ضائع ہوا. اس لیے جب وہاں جائیں تو پورا کا پورا وقت 24 گھنٹے میں سے 22-23 گھنٹے آپ نے حرم شریف میں گزارنا ہے. پڑے رہو کدھر بھی. اتنا بڑا حرم ہے اور اوپر کے پورے منزلیں اے سی بن چکے ہیں ماشاءاللہ. نچلے جو منزلیں ہیں وہاں بھی اے سی لگ چکی ہے. رات میں بھی اگر آپ آرام کرتے ہیں باہر کی طرف، کوئی آپ کو کچھ روکتا نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ جب بھی وہاں جائیں نا تو زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں پڑے رہیں فقیرانہ شان کے ساتھ. اگر اپنے لیے مانگنے سے فارغ ہو گئے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں اب کیا مانگنا، اللہ نے 100 کروڑ تو دے ہی دیا ہے اور بزنس خوب سیٹ اپ ہو چکا ہے. 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ کر بلکہ سو کر کھائے گی تو پورا نہیں ہوگا. اپنے مانگنے سے اگر فارغ ہو گئے تو امت کے لیے مانگے، اور امت کو بھی اگر سب کچھ مل گیا، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو پھر آپ دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، لیکن مانگے ضرور. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے نظر کی وہاں بہت حفاظت کریں. اس منکر میں نوجوان بڑے مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پوری دنیا سے خواتین آتی ہیں، نوجوان بچیاں بھی آتی ہیں. اب یہ کہتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک برائی وجود میں آ رہی ہے تو اس پر بولنا بڑا ضروری ہے مسائل کے اعتبار سے. اور الگ الگ ملکوں سے خواتین آتی ہیں، ان کے چہرے پر بڑی کشش ہوتی ہے. میں نے دیکھا نوجوان اپنے نظروں کی حفاظت، اور وہ احرام کی وجہ سے مجبور ہوتی ہیں، چونکہ احرام میں چہرے کو ڈھانپنا بڑا مشکل ہے. اب نوجوان ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں سے خواتین کا گزر ہے اور اپنی نظروں کو خوب سینکتے ہیں. یہ غلط ہے. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص طواف کے دوران ایک خاتون کو دیکھ رہا تھا. خانہ کعبہ سے ایک ہاتھ آیا اور ایسے مارا کہ اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی. اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کو بھی کوئی ہاتھ آئے ایسا، اور ایسا گدھا بن کے فائدہ بھی کیا کہ مار کھا کے ہی سدھر رہے ہیں. نصیحت تو بھی سدھر جاؤ یار.
بات سمجھ رہے میرے؟ اپنی نظر کی بڑی حفاظت کرو یہاں بھی. لیکن وہاں جب چلے, میں بتا چکا ہوں کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جو آدمی برا خیال لائے نا, اس پر بھی اس کو پکڑے. اپنی نظر کی حفاظت کریں, اور حج اور عمرے کے سفر کے دوران دوسروں پر بوجھ نہ بنے. بہت سارے لوگ وہاں جا کر حضرت جی اور شیخ الحدیث بن جاتے ہیں. جی میرا بیگ لے کر آنا, جی میرے لیے وہ لانا, جی میرے لیے یہ لانا. کیوں تو کرتا ہے یار ایسا؟ تیرا کام تو کرنا. بڑے آرڈر چلاتے ہیں, اور اگر کسی نے نہیں کیا نا, بڑا بدتمیز ہے, اس کے باپ نے اس کو کچھ سکھایا نہیں. تو آپ سیکھ لو کہ حرم شریف میں جب جائیں نا وہاں تو سوال نہ کریں. سوال کا مطلب کسی کو کوئی حکم نہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ کا اگر سوتا, یعنی آپ کا کوڑا بھی زمین پر گرتا نا, آپ اونٹ سے اتر کر اس کو اٹھاتے, پھر ڈبل سے اونٹ پر سوار ہوتے. حکم نہ کریں. اللہ ہم سب کو عاجزی اور فقیری نظر فرمائے. ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں جا کر مسلکی بحثوں میں چھڑ جاتے ہیں, چونکہ حرم شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں قادیانیوں کے علاوہ, وہ تو خیر مسلمان ہی نہیں ہے, قادیانیوں کے علاوہ ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں. میں نے دیکھا بڑی کثرت سے لوگ وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے. میں بتا چکا ہوں نا, بہت سارے بریلوی ساتھیوں نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, تو میں نے ایک دو دفعہ پوچھ لیا, کہنے لگے یہ امام بغیر وضو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ حرم کا امام جمع مسالک کی وجہ سے 45 فرائض کے ساتھ وضو کرتا ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے, چونکہ اس کے پیچھے ایک وقت میں سارے مسالک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ حرم کا امام 45 فرائض کے مطابق وضو کرے. کتنا باریک مسئلہ ہے, 2-2.5 گھنٹہ تو اس کے وضو کو لگتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو کس نے پٹی پڑھا دیا. اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں الجھ جاتے ہیں, یہ غلط وہ غلط, یہ صحیح وہ صحیح. مولانا خیر محمد مکی صاحب وہاں ہیں, ان سے استفادہ کریں, اور دنیا بھر کے علماء وہاں آتے ہیں, ان کی ملاقات زیارت کریں. یہ چیزیں آپ کو اس وقت نصیب ہوگی جب آپ حرم شریف میں زیادہ وقت گزارو گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ دارالعلوم وقف دیوبند سے ہمارے یہاں سفیر آئے ہوئے ہیں, یہ جمعے کے بعد وہاں موجود ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. زکوٰۃ سے بھی نا, زکوٰۃ صدقات اور للہ کی رقومات سے ان کا تعاون فرمائیں. بڑے قیمتی ادارے سے, بلکہ ہندوستان کے مرکزی ادارے سے یہ ہماری خدمت میں آئے ہیں, ان کی قدر فرمائیں. ٹھیک ہے, اور اللہ کا فضل ہے یہ اب پورا مضمون مکمل ہو گیا. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس کے حوالے سے بات چلے گی. اللہ ہم سب کو قرآن کا سچا عاشق بنائے, قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, کئی بچے فوت ہو گئے, کئی لوگوں کے رشتہ دار فوت ہو گئے, عجیب عجیب بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. جن کے قریبی رشتہ دار رفقا فوت ہو گئے ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.